نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع و سجود میں امام سے جلدی کرنے کی ممانعت۔ محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جب وہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھائے تو اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے۔ یعنی کتنی بڑی وعید ہے محترم ناظرین کہ امام سے پہلے نہ سجدے سے سر اٹھانا چاہیے، نہ رکوع سے سر اٹھانا چاہیے، حتیٰ کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ نماز کا جب با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو جو ہے وہ امام کے پیچھے جو بھی عمل کرنا ہے، نہ امام سے پہلے سلام پھیرنی ہے، نہ امام سے پہلے رکوع میں جانا ہے، نہ امام سے پہلے رکوع سے اٹھنا ہے، نہ امام سے پہلے سجدے میں جانا ہے، نہ امام سے پہلے سجدے سے اٹھنا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام آپ امام کے کرنے سے پہلے نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ سے ڈریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا صورت کو گدھے کی صورت بنا دے اگر امام سے پہلے کوئی بھی آپ فعل کرتے ہیں۔ تو جو بھی آپ نے کرنا ہے امام کے پیچھے کرنا ہے۔ جلسہ اور اس کی مسنون دعائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دونوں ہاتھوں دونوں رانوں پر یعنی گھٹنوں پر رکھے۔ جلسہ میں سکون اور اطمینان سے مزید برآں جلسہ میں اعتدال اور اطمینان سے کام لے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہ رکوع پوری طرح اعتدال کے ساتھ کرتا ہے اور نہ سجود، اس لیے آپ نے اس سے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہ ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا۔
تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور وہ یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یقین رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پر خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو اپنی نیک کمائی سے، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے، اور جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اتنی دیر تک نہ کرتے جتنی دیر تک آپ اطمینان سے بیٹھ نہ لیتے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم اپنے سجدے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوا چونچ مارتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے زمین پر، ایسے ابھی پوری طرح سیدھے بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اتنی دیر تک نہ کرتے جتنی دیر تک آپ اطمینان سے بیٹھ نہ لیتے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں۔ بہت قیمتی دعا ہے محترم ناظرین، یہ جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین کریں بہت پیاری دعا، بہت قیمتی دعا، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ یعنی جب ایک سجدہ کر لیا تو دوسرے سجدے میں جلسے میں آپ بیٹھے تو اس میں یہ دعا پڑھ کے پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں، اور وہ دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی واہدینی واجبرنی ورفعنی۔ کتنی پیاری دعا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے ہدایت دے اور میرے نقصان پورے کر اور مجھے بلند مقام عطا فرما۔ کتنی بڑی محترم ناظرین یہ دعا ہے۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اور یہ بھی ساتھ میں ملائیں محترم ناظرین، رب اغفر لی وارحمنی، یہ دعا پڑھا کریں۔ سب دعا یہ پڑھتے ہیں لوگ جو سجدے میں، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جلسے میں یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ اور رب اغفر لی یہ بھی پڑھیں، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں
اور اس میں بھی وہی سب کچھ کریں جو پہلے سجدہ میں کیا تھا، جو تسبیحات سجدہ کی پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پہلی رکعت پوری ہوگی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں۔ جلسہ استراحت، پہلی اور تیسری رکعت کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے سے پہلے ایک دفعہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوں۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت طریقہ بتانے کے لیے نماز پڑھی تو اس میں ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیشہ نماز کو اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں، اچھی طرح سے رکوع کریں، اچھی طرح سے سجدہ کریں، اور دل جوئی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ نماز پڑھا کریں۔ نماز میں جلدی نہ کریں، سجدے میں جانے میں ایسے نہ کریں جیسے کہ ٹھونگے ماری جاتی ہیں زمین پر۔ جب ایک سجدہ کر لیں تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جلسہ میں استراحت کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھیں اور یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ بہت ہی یہ اعلیٰ دعا ہے، بہت جو ہے اس کی فضیلت ہے، اور یہ دعا پڑھ کر رب اغفر لی پڑھیں اور پھر سجدے میں جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ایسے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اور ذہنی سکون کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ جلدی سے نماز نہ پڑھیں، یہ یاد رکھیں آپ اپنے رب کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، جو رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو مؤدب طریقے سے کھڑا ہوا جائے، کہ آج عام کسی بندے کے سامنے، کسی جج کے سامنے یا کسی ایسے حکمران کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ زبان بند کر کے اور بڑے مؤدب طریقے سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت اس نے جو ہمیں اسلام دیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور ہمیں بہترین کتاب سے نوازا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور بہت سارے احسانات ہیں ہمارے رب کریم کے ہمارے اوپر، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ ہمیں چاہیے کہ دن رات جو ہے وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، اور اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں، بہت بڑا محسن ہے، بہت بڑے احسان ہیں اس کے ہمارے اوپر، اس کے سامنے جب کھڑا ہوا جائے نماز کے لیے تو مؤدب طریقے سے اور باوقار ہو کر اور کھڑے ہوں، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کھڑے ہوں، اور اس کے سامنے قرآن پڑھیں، اور پھر رکوع اچھی طرح سے کریں، اور رکوع سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ رکوع سے کھڑے ہو کر سجدہ میں جانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضی، اور پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھیں، اٹھیں اور جلسہ میں بیٹھیں، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر رب اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، رب اغفر لی پڑھ کے پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ ایسے اطمینان کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔